السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مائدہ جبین اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل اسپیشل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالستار خان صاحب۔ سیاست کا سب سے بڑا ایشو اسمبلیاں تحلیل۔ پاکستان میں کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان کیا ہلچل مچ رہی ہے، دونوں ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے۔ مونس الہی اور پرویز الہی بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، کیا یہ واقعی سیاسی بیانات ہیں؟ عمران خان کا کہنا ہے ساتھ چلنا ہے تو اسمبلیاں تحلیل کرنی ہوں گی۔ میرا خیال ہے عبدالستار خان صاحب سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہلچل مچ رہی ہے۔ جی خان صاحب بتائیے گا۔ یہ جو ہلچل مچ رہی ہے نا، اس کے لیے آپ کسی کی طرف جاتے ہو نا کہ آپ بتائیں کہ کیا ہلچل مچ رہی ہے، تو اس کو ہلچل کا اس طرح سے نہیں پتہ ہوتا جس طرح سے آپ نے پوچھا ہوتا ہے۔ ایک ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو لمحہ بلمحہ اور گھنٹوں پہ یا ایک ہی دن میں 5-6 کروٹیں لیتی ہیں۔ یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ خاص طور پہ پاکستان کی جو سیاست میں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، اس نے کروٹیں بدلنی ہوتی ہیں۔ سالک صاحب لنڈن چلے گئے، 1.5 گھنٹہ بات ہوئی، 1.25 گھنٹے بات ہوئی۔ اب وہ 1.5-2 گھنٹے میں کیا بات ہوئی، کتنے میڈیا پرسن ہو گئے جن کو پتہ ہوگا، جن کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ اندر جیسے ہم لوگوں نے ٹی وی شو میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو دل کرے گا ہمارا نمبر چلائے گا تو ہم ان کے سامنے بولتے ہوئے پائے جائیں گے۔ یہ جو سیاسی طور پر جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، یہ بند کمروں میں ہوتی ہے۔ ویسے بھی عمران خان صاحب بند کمروں کا ذکر تو اس وقت کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف کوئی سازش ہوئی، لیکن خود بھی بند کمروں میں رہ کے کرتے ہیں۔ ہر سیاستدان کی کمزوری ہوتی کہ بند کمروں میں رہ کے اور بند باتیں کرنا، لیکن ان بند کمروں میں رہ کے بند باتوں میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سیاسی بیانات کی شکل بن جاتی، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس میں آنا ہے۔ اور جب وہ آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مونس الہی کیسی بات کر جاتے ہیں، وہ جنرل باجوہ کے بارے میں بات کر جاتے ہیں، اور کس وقت یہ بات کرتے ہیں جبکہ عمران خان صاحب ایک ڈھول پیٹتے ہیں، پوری کی پوری پی ٹی آئی ڈھول پیٹتی ہے کہ اگر آج کے دور میں اگر کوئی ولن تھا تو جنرل باجوہ تھا، لیکن دوسری طرف مونس الہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملنا ہے اور آپ نے عمران خان صاحب کے مخالفوں کے ساتھ نہیں ملنا۔ اس کے بعد پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں ان کے کہنے پہ ایک لمحہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں گزاروں گا، یہ جو کہیں گے میں فوراً سے پہلے اسمبلی تحلیل کر دوں گا۔ لیکن ساتھ میں ایک اور بات کر جاتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہونا چاہیے کہ مارچ ٹھیک رہے گا کہ اپریل ٹھیک رہے گا۔ بھئی عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ دنوں کی بات ہے، اور دن کی بات کیا لگتا یہی ہے کہ دسمبر کی بات کر رہے ہیں وہ، لیکن وزیر اعلیٰ تو نہیں یہ بات کر رہے۔ نہیں، وزیر اعلیٰ وہی ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ اپریل۔ اب جو حکومت اس وقت پنجاب میں ہے وہ اس کے چیف منسٹر ہیں وزیر اعلیٰ، لیکن وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب، یہ جو پرویز الہی صاحب ہیں نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ بڑے چیزوں میں 20% کے یہ چیف منسٹر پنجاب کے پرویز الہی صاحب ہیں، باقی 80% جو چیف منسٹر ہیں، ڈیفیکٹو چیف منسٹر کہہ لو، وہ مونس الہی ہیں۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کوئی تبادلہ ہو سرکاری افسر کا، کوئی ڈی پی او لگانا ہو، کوئی ایکسچینج لگانا ہو، اور پی ٹی آئی کی طرف سے فرمائش آئے، یا پی ٹی آئی کا ایم پی اے چاہ رہا ہو، یا پی ٹی آئی کا کوئی منسٹر چاہ رہا ہو جس کے اس میں نہ آتا ہو، تو وہ کہتے مونس الہی کو ہیں بجائے اس کے کہ پرویز الہی کو کہنے دیں، اور مونس الہی ان کی بات مان لیتے ہیں کیونکہ اکثریت تو پی ٹی آئی کی ہے، تو وہ بات تو ماننی ہوگی۔ لیکن اس میں ایک وقت ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل کرنی ہے، وہ بھی پنجاب اسمبلی تحلیل کرنی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی جس میں ایسے لگے کہ دونوں ایک ہی پیج پہ کھڑے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ پرویز الہی کی سیاست کی جو ایک ڈیپتھ ہے اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ جب کبھی پرویز الہی سے سوال کیا جاتا ہے نا، تو پرویز الہی کیا کہتے ہیں؟ ابھی کہتے ہیں تو ابھی میں توڑ دوں گا۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ عمران خان ابھی نہیں کہیں گے، یہ پرویز الہی بھی جانتے ہیں، لیکن انہوں نے پوسچر یہی دینا کہ جی ابھی میں توڑ دوں گا، میں تو ان کے حکم کا تابع ہوں۔ لیکن پرویز الہی کو پتہ ہے سیاسی طور پر وہ زیادہ میچور ہیں عمران خان صاحب کی نسبت۔ عمران خان صاحب سیاسی طور پہ اتنے میچور نہیں ہیں جتنے پرویز الہی صاحب ہیں، کیونکہ پاور کوریڈور پرویز الہی صاحب کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ وہ چیف منسٹر صوبے کے رہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنے کا فائدہ زیادہ ہوگا کہ نقصان زیادہ ہوگا، وہ بہتر طور سے اس چیز کو جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب تو شاید کچھ غلطیاں، لیکن پاپولیرٹی گراف ہو تو کئی غلطیاں خود اپنی کی ہوئی غلطیوں کا پتہ نہیں چلتا، وہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس غلطیوں کے اثرات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔
تو ان کو غالباً اس طرح سے نہیں پتہ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ میرا آخری حربہ ہوگا، کہ شاید اور شاید اور شاید، اور کتنی دفعہ شاید لگائے جائیں کہ اگر میں اسمبلیاں ڈیزولو کر دیتا ہوں اور وہ کچھ نہیں ہوتا جس کا میں کہہ رہا ہوں، تو پھر میں کی کروں گا؟ کیا دوبارہ میں سڑکوں پہ آؤں گا؟ کیونکہ سڑک پہ اور لانگ مارچ کے لیے اور جلسے جلوس کے لیے تو میرے خیال میں ابھی ان کو 3-4 مہینے کہا جاتا ہے کہ 3-4 مہینے لگیں گے، باقاعدہ وہ آ کے بقلم خود، یعنی کہ بنفس نفیس وہ خود آ کے کسی چیز کی قیادت کرے، اس میں بھی ذرا ٹائم لگے گا۔ تو کیا دوبارہ اس طرف جائیں گے؟ تو یہ باتیں کرتے کرتے نا دونوں میں بہرحال ایک چیز وہی چل رہی ہے کہ ان کو ابھی چونکہ تازہ ایک دھکا پڑا، حکومت سے نکالے جانے کا جو افسوس ہوتا ہے نا ہمارے حکمرانوں کو بہرحال رہتا ہے، چاہے وہ الیکشن میں ہی ہارنے کے بعد کیوں نہ ہو یا الیکشن سے پہلے اس کی کوئی نہ کوئی صورتحال ہو، ڈسکوالیفائی ہو جائے۔ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے، ان کو بڑی تکلیف تھی، انہوں نے آ کے کہا کہ جناب مجھے کیوں نکالا۔ اب دوبارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا گیا۔ اب عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن اس طرح سے نہیں کہہ رہے جس طرح نواز شریف کہتے تھے۔ صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وزیر اعلیٰ کے ان سے بات کرتے ہیں۔ ذہین بھٹی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل۔ اچھا ذہین بھٹی صاحب، ہم آپ کے بڑے مشکور ہوں گے، تو یہ بتائیے گا کہ ایک بات جو ہے وہ تو ہر حال میں تسلیم شدہ ہے، لیکن سیاسی بیانات کی صرف اور صرف جو گنجائش نکلتی ہے وہ سیاستدانوں کو نکلتی ہے۔ اب مجھے تو گنجائش نہیں کہ میں سیاسی بیان دوں۔ اب سیاسی بیانات کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ جب کبھی بھی تحلیل ہونے کی بات پنجاب اسمبلی کی ہوگی تو اسی طرح ہی قدم کے ساتھ قدم ملا کے، سینے کے ساتھ سینہ ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ایک ہی پیج پر ایک ہی صفحے پہ پرویز الہی صاحب، کاف لیگ اور عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے؟ بالکل جی، آپ نے بارہا جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری مونس الہی صاحب کے جو ہے وہ آپ نے بیانات دیکھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور ٹویٹر کے اوپر بھی مونس الہی صاحب کے ٹویٹ دیکھے ہیں آپ نے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بھی جو ویڈیو پیغام دیا تھا اس کے اندر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے مجھے اختیار دے دیا ہے کہ جو ہے پنجاب اسمبلی میں جب چاہوں تحلیل کروں گا، اور ہم بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی انشاءاللہ یہ حکومت پنجاب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی امانت ہے۔ عمران خان صاحب یہ ڈاکٹر ذہین بھٹی صاحب کی آواز جو ہے نا وہ پھر ایک مواصلاتی سسٹم ہوتا ہے نا، اس میں پھر ان کی آواز کہیں دب گئی ہے۔ تو ذہین بھٹی صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن اس ایک وقت میں تھوڑی دیر کے لیے ہو گیا۔ تو یہ بات جو ہے نا ذہین بھٹی صاحب کے ساتھ جب بھی ہوگا، ہمارے رابطہ دوبارہ ہوگا تو ہم ذہین بھٹی کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے، لیکن وہ بات وہی ہے کہ سیاستدان کا سیاسی بیانات، سیاسی بیان دینا اور شو میں، ٹاک شو میں کسی جرنلسٹ کا آنا۔ تو ذہین بھٹی صاحب آپ دوبارہ آ گئے ہیں، تو جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا میرے خیال میں وہیں سے شروع کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے پنجاب کے اندر حالیہ جو ہے وہ ضمنی انتخابات میں جہاں سے خان صاحب نے الیکشن لڑا ہے 7 سیٹوں پہ، اس سے پہلے جو ہے پنجاب کی 20 صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر بھی الیکشن ہوا ہے، تو اس میں پی ٹی اے کی جو کامیابی ہے، پاپولیرٹی ہے، اور ان کی جو نون لیگ ہے، پی ڈی ایم ٹولہ ہے، ان کی جو جو ہے وہ پول بھی کھل چکا ہے، ان کی حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے، اور ان دا اپ کمنگ الیکشن انشاءاللہ ان کی شکست بھی نوشتہ دیوار ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ سیاسی گیدڑ بھپکیاں جو ہے وہ نہیں چلنے والی، اور انشاءاللہ تعالی چودھری پرویز الہی صاحب کی مدبرانہ صلاحیتوں اور میں انہیں بار بار مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں کہہ چکا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب از دا ایور بیسٹ سی ایم ان دا ہسٹری آف پنجاب، اور وہ انیشیٹیوز اور وہ کام انہوں نے کیے ہیں کہ جو کوئی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو ہے وہ تاریخ میں نہیں کر سکے گا۔ ایون کے مسلسل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب وہ وزیر اعلیٰ کہ جن کی موجودگی میں یا جن کی ذہین بھٹی صاحب ایک دو باتیں ایکچولی کنسٹرکٹ ہوا ہے، آپ ان کے منصوبے دیکھیں، آپ ان کے ہیلتھ سیکٹر میں نہیں، دو باتیں آپ سے کرنے کو دل کر رہا ہے جو آپ کی بات سن کے۔ ایک آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ٹھیک ہے، وہ تو ہر جگہ پہ اس کی کئی دفعہ مثالیں دی جا چکی ہیں۔ یہ بتائیں کہ عمران خان کی تو پاپولیرٹی اپنی جگہ پر ہے، کیا ان کی پاپولیرٹی کے ساتھ کیا پرویز الہی صاحب کی پاپولیرٹی یا کاف لیگ کی پاپولیرٹی بھی بڑی ہے، یا اس کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں گیا؟
جب آپ اتحادی ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، تو آپ کا جو ہے وہ آپ جب مل کے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ دونوں کو ہوتا ہے. اب چودھری پرویز علیہ صاحب نے ایز دا سی ایم آف پنجاب جو اقدام کیے ہیں اور جس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں، عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، آئندہ آنے والے الیکشن میں اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو بھی ہوگا اور پی ایم ایل کیو کو بھی ہوگا. نہیں ذہن بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں، میرے خیال کچھ مہینے کہنے کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ 2 ڈھائی 3 مہینے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. کیا 2 ڈھائی 3 مہینے میں وزیر اعلیٰ وہ کام کر جائیں کہ آنے والے انتخابات میں اس کا اتنا امپیکٹ آئے کہ وزیر اعلیٰ جو اب ہیں پرویز الہی وہ انتخابات کے بعد بھی وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ لیکن جی چودھری پرویز الہی صاحب کے جو اقدام ہے ان کی لمبی فہرست ہے. میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کرتا چلوں کہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر جو ہے وہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کو فری کرنے کے اقدامات کیے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ ہیلتھ میں جو ہاسپٹلز ہیں ان کی اپ گریڈیشن کے لیے کیا ہے. کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹس ہے وہاں پہ جو ہے وہ سرجیکل انٹرونشنز کو مزید انہینس کرنے کے لیے پی کے ایل آئی کے اندر کینسر کی میڈیسن فری کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات. تو یہ جب عام آدمی جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹل سکولز میں جاتا ہے جہاں کے اوپر اس کی انٹریکشن جو ہے وہ ذہن بھٹی صاحب ایک بات بتائیں کہ ایک وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا کوئی بھی سیاسی عہدہ ہوتا ہے جو الیکشن جیتنے کے بعد اس کے پاس آتا ہے تو اس میں 5 سال لگ جاتے ہیں جو کہ ایک میعاد ہے 2 الیکشنوں کے درمیان. اگر کانسٹیٹیوشنلی اس گورنمنٹ کو ریموو نہ کیا جائے تو 5 سال کی مدت ہوتی ہے. 5 سال کی مدت میں ووٹ نہ بنانا اور 3 مہینے میں بنا دینا، یہ ہمیں ذرا سمجھا دیں ذہن بھٹی صاحب کہ 3 مہینوں میں انہوں نے ایسے کام کر دیا. چودھری پرویز علیہ صاحب جب پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا 2002 سے 2007 تک، تب بھی انہوں نے 5 سال کے اندر 55 سال جتنے کام کیے تھے. اور آپ ان کا ہر محکمہ اور ان کے جو ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پنجاب تو صحیح معنوں میں ایز دا پروونس جو کنسٹرکٹ ہوا ہے وہ ہوا ہی چودھری پرویز علیہ صاحب کے دور میں. اچھا ذہن بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ 2002 سے 2007 تک انہوں نے کمال کر دیا تھا وزیر اعلیٰ کے طور پر، لیکن 2008 کا الیکشن تو دوسرے جیت گئے تھے، وہ تو ہار گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ نہیں اس میں تو کوئی نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہے وہ فیکٹرز انوالو ہو گئے تھے. اور اب بھی آپ دیکھیں گے نہیں یہ نیشنل انٹرنیشنل فیکٹر ذہن صاحب ڈاکٹر ذہن صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل انٹرنیشنل فیکٹر، تو آپ بتا سکتے ہیں کوئی نیشنل انٹرنیشنل فیکٹر کیا تھے جن کی وجہ سے پرویز الہی کو شکست ہو گئی؟ کئی واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے. اور میں صرف اب یہ جو اب بات ہے جی کہ اب جو کرنٹ سینیریو پولیٹیکل چل رہا ہے، ملکی سیاسی صورتحال جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے، اس کے اندر آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ چاروں پروونس کا جو ہے وہ کمپیریزن کر لیں، ان کی پرفارمنس نکال لیں، ان کو آپ سٹیٹسٹیکلی جو ہے انالیٹیکلی ریویو کر لیں. اس میں آپ کو اللہ کے نہیں تھوڑا سا آپ بتا دیں، تھوڑا سا آپ ٹاپ پہ نظر آئے. ذہن صاحب آپ سپوکس پرسن ہیں، آفیشیل سپوکس پرسن ہیں کاف لیگ کے پرویز الہی صاحب کے، تو یہ آپ جو کمپیریزن کہہ رہے ہیں سٹیٹسٹیکلی ڈیٹا وائز، یہ تھوڑا سا کمپیریزن ہمیں بھی ذرا بتا دیں کہ چاروں صوبوں کی کارکردگی اور اس میں نمایاں طور پر پرویز الہی صاحب کا ودن دی 3 منتھ اور 4 منتھ بہت اوپر آیا نا. اگلے 5 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، 5واں سال لگ گیا، وہ نہیں آ سکے، پرویز الہی صاحب آ گئے. تو آپ اس کو کمپیریزن تھوڑا سا بتا دیں نا اسٹیٹسٹیکلی. آپ خود کہہ رہے ہیں تو کمپیریزن بتا دیں، ہم تو جا کے کر لیں گے بعد میں، لیکن آپ نے فی الوقت اراکین صوبائی اسمبلی کو چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ دیے تاکہ وہ اپنی حلقے کے اندر جو ہے وہ فلاح و بہبود کے اور ترقی کے جو ہے وہ کام کروا سکے. کیونکہ کل کو ہم نے پھر عوام میں جانا ہے اور ہماری کارکردگی بہتر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم بھاری اکثریت سے منتخب ہو کے آئیں. جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے اس کو بالآخر he has to face the public. جب اس نے پبلک کو جو ہے وہ فیس کرنا ہے تو اس نے وہی کام کرنا ہے جو پبلک کی ویلفیئر کے ہیں، وہ کام کرنے ہیں جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس نے کل تو ان سے ووٹ لینے ہیں. تو ڈیولپمنٹ فنڈز کی مد میں، ایجوکیشنز میں، نہیں ذہن بھٹی صاحب جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ آپ کی مخالف بھی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی لوگوں سے جا کے ووٹ لینا ہے، تو ان کی یہ سوچ نہیں ہے جو آپ کی سوچ ہے. دیکھیں جی سوچ کی بات نہیں ہے، چودھری پرویز الہی سب کام کرتے ہیں، وہ صرف ہم جو ہے وہ عملی اقدامات کرتے ہیں اور اقدامات کر کے اس کا جب فائدہ. اب مجھے آپ بتائیں کہ کوئی مجھے ایسا منصوبہ بتائے جو 1122 کے مد مقابل ہے
اس کو تو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تو وہ منصوبہ ہے جس سے بلا امتیاز تمام جو ہے وہ زین بھٹی صاحب پاکستان کے رہنے والوں کو فائدہ 112 اٹھایا. پچھلے دور میں جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے بڑے کام کیے تھے، بڑے اچھے کام کیے تھے، ہمیں بھی پتہ ہے دستاویزات کو دیکھنے والے، خود آپ بھی کام کر رہے ہیں، آپ بھی لیکن کام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان دا اپ کمنگ الیکشن اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کو بھی اور تمام جو ہمارے اتحادی کینڈیڈیٹس ان شاء اللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے. آپ اس میں پبلک جو ہے وہ اس میں اویئرنیس ہے. پبلک آج کل جو ہے وہ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ چیزیں نہیں اب ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں نہیں، گے. اب زین بھٹی صاحب یہ آپ نے لفظ استعمال کیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو کسی نہیں، سوشل زمانے میں میڈیا ڈھکی کا چھپی فائدہ ہو؟ تو ہے نا جی کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہم نے جو اقدام کیے ہیں وہ ہر جو ہے وہ شخص کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، ہمارے کام کو دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ ہے کہ یہ ایک ایزی ایکسیس ہے. جی خان صاحب. حالانکہ زین بھٹی صاحب یہ کچھ سوشل میڈیا کے بارے میں جس طرح سے آپ بات کریں اس طرح سے کچھ اور حلقوں کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا از دی پلیٹ فارم ٹو پروپگیٹ پروپیگنڈا، جس کا بہتر ہوگا سوشل میڈیا سے اس کو فائدہ ہوگا. I am talking in a positive way. I am not talking in the critical way. I am saying that کہ ہم جو ہے وہ پازیٹیولی یہ ہم نے جو ہے وہ کنسٹرکٹیو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تنقیدی نہیں، تعمیراتی بھی ہو سکتی ہیں. چلیں زین صاحب، ایک بریک کا وقت جی. ہوا چاہتا ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم باتیں اسی طرح کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے ہمیں شوق ہوتا ہے، لیکن بیچ میں بریک حائل ہو جاتی ہے اور اس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. بریک کے بعد آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. بریک تو لیں گی اپنا مائدہ نام ہے نا، مائدہ جبین. تو مائدہ جبین صاحب، یہ بریک لینے کا جو ہے نا فریضہ آپ بہت جی تو ہمارے اپ کمنگ الیکشنز میں کس کو کیا فائدہ ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، کون سی جماعت جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ جیتے گی؟ میرا خیال ہے ایک بریک کے بعد اس کے اوپر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. بولی تھی. السلام علیکم. خوش آمدید ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے مایا ناز سینئر اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے. افتخار احمد صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. اچھا افتخار صاحب، یہ بتائیے گا کہ سیاست پہ جس طرح سے آپ کی نظر رہی ہے، میری تو نظر نہیں رہی. آپ سیاسی معاملات کو ذرا سمجھتے ہیں، میں غالباً سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر جو رکاوٹیں حائل تھیں، تو پنجاب اسمبلی اور کے پی کے کو تحلیل کرنے کے بعد یہ ان کا خیال ہے، ان کو یقین بھی ہے، خیال بھی ہے ساتھ ساتھ، کہ وہ سارے رکاوٹیں دور کر پائیں گے. لیکن پنجاب اسمبلی میں اب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور کاف لیگ ہے. پرویز الہی صاحب کا ایک اپنا طرز سیاست رہا ہے اور عمران خان صاحب کا اپنا رہا ہے. تو آپ اس صورتحال میں کیا کہیں گے کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنا کیا عمران خان کے لیے ویسے ہی آسانی ہوگی جیسے کہ کے پی کے کو، یا ان کی مرضی کے مطابق جس طرح قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی؟ تو اس میں کیا رکاوٹ ہوگی، اور رکاوٹ وہ جو ہوگی وہ پرویز الہی صاحب کھڑی کریں گے، کاف لیگ کھڑی کرے گی؟ تو کیا وہ کافی دیر کے لیے وہ رکاوٹ رہے گی یا پرویز الہی صاحب دھڑام کر کے گر جائیں گے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اتنی ساری باتیں کیوں کر رہے ہیں. رکاوٹ تھی کوئی نہیں. جو لائے تھے وہ 11-12 سال کی محنت کے بعد پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیوں کو چور، بدماش، فراڈیے، لٹیرے، منی لانڈرنگ کرنے والے کہہ کے ان کو لائے تھے اور پھر ان کو پوری سپورٹ کی تھی. تو ان کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور آج بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو کوئی ان پہ اپنا گرفتاری ان کی نہیں ہوئی اور مقدمات ہیں، بڑے واضح مقدمات ہیں. حکومتی موقف یہی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے قریب بھی کوئی نہیں جا رہا. ہیلی کاپٹر ان کے پاس ہیں، پوری سیکورٹی جو ایک پرائم منسٹر سے زیادہ کی سیکورٹی ان کے پاس ہے اور پیسہ ان کے پاس اتنا ہے کہ انہوں نے پچھلے اپنا اپریل سے لے کے نومبر تک
50-60 جلسے کیے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک جدوجہد کی ہے انقلاب کی، تبدیلی کی، نئی پاکستان کی. تو آپ کیسے کہتے ہیں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ یہ لفظ آپ جو افتخار صاحب وہ سمجھ رہے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، تازہ انتخابات ہونے چاہیے، وہ نہیں ہو رہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں جب تک کہ میرے پاس جو آپشن ہیں، جب تک میں ان آپشن کو ایکسرسائز نہیں کر لیتا تو شاید وہ میری بات نہ مانی جائے انتخابات کے حوالے سے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی، اب پنجاب اسمبلی میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی صاحب، ان کی اپنی جماعت ہے کاف لیگ کی، تو اس کو کیسے لیں گے دونوں طرف سے؟ دیکھیں مرضی ہے پرویز الہی صاحب کی، ابھی بیٹھے بیٹھے لکھ کے کاغذ پہ بھیج دیں، گورنر صاحب کو ایڈوائز کر دیں کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی ہے تو اسمبلی ڈیزالو. اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے حمزہ، شہباز اور پرویز الہی کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، اگر تو ایک آدمی کو لگا دیا جائے گا چیف منسٹر، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن الیکشن اناؤنس کر دے گا. تو اس میں مشکل تو کوئی نہیں ہے. نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت دونوں ایک بڑے آرام سے، پرویز الہی صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے کہ جو ہی عمران خان صاحب کہیں گے کہ منگل کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، پیر کا دن ہے، اسمبلی ڈیزالو کر دو، تو اسی لمحے میں، اسی وقت میں پرویز الہی صاحب اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. ویسے کرنی تو انہیں چاہیے. دیکھیں نا، آفٹر آل جو کچھ بھی آج اقتدار ہے، جو طاقت ہے، جو کھرب روپے کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، کھرب روپے کی. ستار، آپ ون آف دی انویسٹیگیٹ رپورٹر رہے ہو پاکستان کے اندر، آپ کو پتہ ہے کھربوں روپے کا پروجیکٹ جب شروع کیے جاتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے کہ یہ پروجیکٹ اس ٹائم فریم میں مکمل نہیں ہو سکتے جو PC1 میں لکھا ہوا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کائے کو یہ فیصلہ فوراً مانیں گے. اور اگر وہ فیصلہ مان بھی لیتے ہیں تو الیکشن ہی ہوگا نا. تو الیکشن میں فرض کریں اتنی نشستیں مہینہ مہینے جتنی اب ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ کی نظر سیاست پر ہے، میرے علم میں ہے کہ جو انتخابات 2018 کے ہوئے اس میں PTI کی جو اوریجنل نشستیں ہیں وہ کتنی تھیں؟ ان کو پاس اتنی اوریجنل نشستیں نہیں تھیں کہ وہ گورنمنٹ کو فارم کر سکتے. ان کو 20 کے قریب، 20 یا 22 کے قریب جو آزاد امیدوار تھے. جو افتخار صاحب اس وقت ان کی نشستیں، PTI کی نشستیں مسلم لیگ نون سے پنجاب اسمبلی میں 8 کے قریب کم تھیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں وہی عرض کرنے کی جرت کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے وہ بنائی گئی ساری چیز وہ آپ کے علم میں ہے. یہ کیسے سوچ لیا جا رہا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا پنجاب میں ایسا کوئی تبدیلی کا عمل آ جائے گا کہ ان کو 2/3 میجورٹی پنجاب میں مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا، کہ پاسبل نہیں ہے. اور پھر دوسرا کہ اس وقت جب کہ اقتصادی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے ہماری، ہم ایک الیکشن میں چلے جائیں اور اس الیکشن کے نتائج ان کے مرضی کے مطابق نہ نکلے، پھر یہ کہیں گے ہم جلسہ جلوس کریں گے، تو یہ تو کوئی اینڈ والی بات نہیں ہے. مثلاً آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں 7 تاریخ سے شہر کے اندر جلسے جلوس کرنے کے. آج تیسرا دن ہے. مجھے بتائیں کون سا علاقہ ہے شہر کا جو بند ہو گیا ہو، بلاک ہو گیا ہو، دکانیں بند ہو گئی ہوں، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہوں، ان کے ساتھ چل پڑے ہوں؟ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ اب دیکھیں، وہ اپنی طرف سے جو ایک ہوا چلتی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ جو ہوا چلتی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو ایک ہوا تو عمران خان کی چلی. اب وہ ہوا کہاں تک چلی ہے، کتنی دیر تک وہ رہے گی، وہ ہوا چلی. اب اس ہوا کے چلنے کے حوالے سے عمران خان صاحب اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ گلی محلوں میں جلوس نکال لو، گلی محلوں میں مجمع کر لو، علاقوں میں مجمع کر لو. اگر وہ نہیں ہوتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہوا ان کی چلی تھی وہ رک گئی ہے، تھم گئی ہے؟ پتا ہے، دیکھو جو راولپنڈی میں انہوں نے جلسہ کیا ہے، پہلے تو ان کا یہ پرابلم تھا کہ مئی کے مہینے میں انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، دشمنی کی گئی، گولی چلائی گئی، لاٹھی چلائی گئی، ٹیئر گیس کی شل چلائی گئی، رائٹ. اور یہ انہوں نے اپنی ناکامی کی وجہ یہ قرار دی، ورنہ اس دن بھی یہ کہہ رہے تھے ہم کئی لاکھ لوگ جو ہے آ جائیں گے. لیکن اس دفعہ تو کسی نے کچھ نہیں کیا، بلکہ یہ جو شہر میں جو ہلکا وائز کیے جا رہی ہیں کوشش، اس میں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے انتظامیہ مقامی جو ہے.
تو آپ دیکھ لیں کہ راولپنڈی میں کتنا مجمع ہوگا, کتنا, مطلب اس کا اس اندازہ لگا لیں کہ جو کوشش اپریل سے مسلسل 50 سے 60 جلسوں پہ مشتمل تھی, اس کے نتیجے میں کیا ہوا. تو سمپل سی بات ہے, یہ ہمیشہ سے ہم نے کہا ہے کہ جو مجمع ہوتا ہے وہ لازمی طور پہ ووٹ کی کنورشن میں نہیں جاتا, کیونکہ وہ مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں, مختلف کانسٹیچوئنسی سے آئے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن جب ووٹ انہوں نے ڈالنے ہوتے ہیں تو انہوں نے ووٹ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جا کے ڈالنے ہوتے ہیں. تو یہ کبھی میرے نزدیک بطور ایک تجزیہ کا جو الیکشن کے اوپر کام کرتا رہا ہے, کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ جلوس جو ہوتا ہے وہ آپ کے مکمل طور پہ ووٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ الیکشن سے ہوگا کیا. جو دالوں کی قیمت ہے, اگر فرض کریں 2/3 اکثریت ان کو مل جاتی ہے پنجاب میں اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں, تو کیا ہوگا, کون سی صوبائی چیزیں جو بہتر ہو جائیں گی. 9 سال سے یہ وہاں پہ برسر اقتدار ہیں خیبر پختونخوا میں, وہاں پہ ایسا کون سا کام ہوا جو باقی صوبوں میں چور حکومتیں نہیں کر, معاف کیجیے گا 2 چور حکومتیں سندھ اور بلوچستان میں چوروں کی جو حکومتیں تھیں وہ نہیں کر سکتی. نہیں, یہ افتخار صاحب, یہ دیکھیں ان کا تو تکیہ کلام بن گیا نا, چور ڈاکو لٹیرا, تو آپ کیوں چور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کیونکہ ان کی سیاست ہی ساری اس لفظ پہ چلتی ہے. میں سمجھا نہیں پاؤں گا آپ کے سننے والوں کو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اگر میں سادے لفظوں میں کہوں گا کہ ان کے مخالفین, تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کر کے ہی تو سارے لوگوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کی پروسیکیوشن ان دونوں خاندانوں کو تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی نہیں ثابت کر سکی, اور آج ہمارا دوست رانا ثناء اللہ بچ گیا سزائے موت سے. اگر رانا ثناء اللہ کے خلاف جو کیس انہوں نے بنایا تھا یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو اس کی سزا جو تھی نا سزائے موت بھی ہو سکتی تھی. یہ تو پتہ نا آپ کو. اب سوال ہے کہ ایسے کیسے نظام چلے گا. نظام میں اب خرابی جو پیدا ہوگی ہے وہ صرف ایک طریقے سے ختم ہو سکتی ہے, الیکشن کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنے وقت پہ ہوں اور الیکشن کے نتائج کو ساری پارٹیاں تسلیم کریں. ساری پارٹیوں کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. چلیں افتخار صاحب, آپ کا شکریہ میں یہ کہتے ہوئے ادا کروں گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کا اس میں کنسنسس ہو, تو یہ پاکستان میں تو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, کیونکہ عمران خان صاحب اب بھی بڑے عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ مجھے اتنی تعداد میں نشستیں ملیں گی, اگر نہ ملی تو میں سمجھوں گا, یقین کر لوں گا کہ دھاندلی ہوئی ہے. افتخار صاحب, آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے, اور باقی باتیں یہ کہ اس طرح کا الیکشن, اس طرح کے انتخابات جس میں تمام کی تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ اٹھیں کہ یہ بڑا صحیح الیکشن ہوئے تھے, صحیح انتخابات ہوئے ہیں. پاکستان میں باقی ملکوں میں اس کی مثالیں دی جا سکتی, انڈیا میں مثال دی جا سکتی, پاکستان میں نہیں دی جا سکتی. مائدہ, آپ کیا سمجھتی ہو, دی جا سکتی ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں. جی ناظرین, تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ہمارے اگلے پروگرام میں. شکریہ, اللہ حافظ.